ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: أشراف أمتي أهل القرآن وأصحاب الليل. وقال: أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، مطالعہ ہے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 باروں کو زبان ہر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام اور میرے بہت ہی مشفق اور مربی حضرت الاستاذ حضرت مولانا عقیل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت بھی اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہے اور یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اپنے استاد محترم کے سامنے بولنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، لب کشائی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم سورج کو چراغ دکھائیں. سورج کو چراغ دکھانے کے معنی ہیں، کہاں استاد اور کہاں شاگرد. تو اس لیے میں چونکہ ابھی طالب علم ہوں، حضرت الاستاذ سے اجازت چاہتے ہوئے کچھ دیر ہمارے حضرت مفتی مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم کے حکم کے تحت لب گشائی کی اجازت چاہتا ہوں. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کریم کی حفاظت جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے اندر بہت سے انبیاء اور رسول تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی نے سب کو بعض کو کتابیں عطا بھی فرمائی ہیں اور ان نبیوں کی امت کو پیغامات اور صحائف بھی دیے.
حفاظت کا ذمہ ایسے نہیں لیا جیسے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، بعد میں اس میں بھی تبدیلی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اس میں بھی تحریف اور تبدیلی ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اس میں بھی تبدیلی اور تحریف ہو گئی۔ لیکن قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے، قرآن کریم کی یہ خاصیت ہے کہ جیسے اس وقت نازل ہوئی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک پیش جس طرح نازل ہوا ہے، اسی طرح آج تک وہ سب کا سب محفوظ ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک حفاظت تو یہ ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو قرآن کریم پڑھ کر سنایا، حضرات صحابہ نے اس کو یاد کیا، اپنے دل میں محفوظ کیا اور اس کو لکھا بھی، جس طرح اس دور میں لکھنے کا طریقہ تھا اور معمول تھا، ہڈیوں پر لکھا کرتے تھے، کاغذات تو اس دور میں تھے نہیں، چمڑے پر قرآن کریم لکھ کر اس طرح سے اس کی حفاظت کر کے اس امت، اس قوم تک آج تک ہمارے پاس یہ قرآن کریم پہنچا ہے۔ دوسری شکل کہ قرآن کریم کو یاد کرنے کی جو شکل ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک سبب ہے، انگریزوں نے بڑی سازشیں رچی تھی، غالباً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ یہ پلاننگ چلنے لگی کہ قرآن کریم کو مساجدوں سے اور مدرسوں سے ختم کر دو، قرآن کریم کو مٹا دو، ناپاک سازشیں ہونے لگی۔ لیکن جب انگریز کا ناپاک سایہ پڑا اور حضرت کا سامنا ہوا تو حضرت نے اپنے مدرسے کے ننھے منھے بچوں کو انگریزوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور ایک بچے سے کہا کہ تم پڑھو۔ اس نے الف لام میم سے شروع کیا، وہ پڑھتے پڑھتے تھک گیا تو دوسرے سے کہا کہ اب تم پڑھو، پھر اس نے پڑھا، پھر تیسرے سے کہا کہ تم پڑھو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم قرآن کریم کو ہماری الماریوں سے تو اٹھا سکتے ہو، ہماری صحت الماریوں سے تم اس کو نکال سکتے ہو، ہماری مساجدوں سے تم اس کو ختم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے دل سے تم قرآن کریم کو نہیں نکال سکتے۔ تم اٹھاؤ کتنے قرآن اٹھاؤ گے، تم نعوذ باللہ جلاؤ کتنے قرآن جلاؤ گے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ محفوظ ہے، تم ہمارے دلوں کے اندر سے قرآن کریم کو نہیں نکال سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ کتنی سازشیں ہوئی قرآن کریم کو مٹانے کی، مسلمانوں کو مٹانے کی، لیکن کوئی بھی باطل آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کریم کی کہ باطل کوئی بھی نہ تو قرآن کریم کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ کوئی دائیں سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، نہ بائیں سے اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑا پیارا ارشاد ہے، ابھی میں نے خطبے کے اندر ایک پیارے حدیث شریف تلاوت کی ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور
یہی تو مقصد ہے، یہی تو الفاظ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ظاہری اعتبار سے بھی بہتر ہے، باطنی اعتبار سے بھی بہتر ہے، ایمانی اعتبار سے بھی بہتر ہے اور روحانی اعتبار سے بھی بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حافظ قرآن اور حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے. اس لیے یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آج وہ یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حفظ قرآن کریم کی سعادت سے مالا مال فرمائیں گے. ہم بھی اپنے بچوں کو موقع دیں گے، ہم بھی اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں داخلہ کرائیں گے. اور میرے عزیزوں، حافظ قرآن کے بارے میں جنت قیامت کے دن یہ آواز لگائی جائے گی. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ایسے ہی پھیر پھیر کر پڑھ جیسے کہ دنیا میں پھیر پھیر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. میدان محشر میں ایک الگ لائن لگی ہوئی ہوگی، ایسے 10 لوگ ہوں گے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا ہوگا. لیکن حافظ قرآن اپنی طاقت اور پاور کا استعمال کرے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے، اور جو اختیار اس کو دیا ہے وہ رب کائنات کے حضور سفارش کرے گا کہ اے اللہ، یہ میرے رشتے دار ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں جن کے بارے میں تو نے جہنم کا فیصلہ کیا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. لیکن میں ایک حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. وہ حافظ قرآن سفارش کرے گا کہ اے اللہ، یہ میرے رشتے دار ہیں، یہ میرے پڑوسی ہیں، اور یہ میرے تعلق والے ہیں، یہ مجھ سے عقیدت والے ہیں. میں جنت میں جاؤں، یہ جہنم میں جائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. لہٰذا تو بھی میرے ساتھ میں جنت میں داخل کروا. حضرت شاہ امان الحق صاحب بھٹوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آیا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، حافظ قرآن کی اور حفاظ کی قدر کیا کرو، ان کا دل مت دکھایا کرو، ان کا احترام کیا کرو، کیونکہ اگر تم نے دنیا میں ان سے بگاڑ دی تو قیامت میں تمہیں یاد نہیں کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر تم ان سے جھگڑا کرو گے تو کہہ دیں گے کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ کون ہے. اگر جانتا ہوا بھی ہوگا تو کہہ دیں گے مجھے نہیں پتہ ہے کون ہے. تو اس لیے حضرت نے فرمایا ان کا احترام کرو، ان کا احترام کرو. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے روحانی طاقت سے نوازا ہے، ایمانی طاقت سے نوازا ہے، حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات دیے ہیں. یہ ایسے لوگوں میں سفارش کریں گے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا. اس لیے ان کا احترام کیا کرو. اور حافظ قرآن ان کے والدین کا کیا مقام ہوگا کہ ان کو قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. سارے لوگ حیران و شگفتہ ہوں گے کہ یہ کون ہے جو الگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی سب الگ ہے اور ان کے سب سورج سے بھی زیادہ روشن تاج ہے. کہا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محنتوں کی وجہ سے، ان کے وقت دینے کی وجہ سے اور اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی وجہ سے اس قدر انعام سے نوازا کہ ان کے سر پر سورج سے بھی زیادہ روشن تاج ہے. بہت محنتیں کرتے ہیں والدین، والد صاحب کرتے تو کاروبار ہے، مگر دکان پر بیٹھے بیٹھے بچے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ میرا بچہ کس طرح مدرسے میں پڑھ رہا ہوگا، اور اس کے لیے عزائم کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں کہ میں اس کے لیے یہ کروں گا. ورنہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ گھر میں پیسے لے کر کے آئے، 500 روپے 700 روپے 800 روپے روزانہ لے کر کے آئے. لیکن انہوں نے اپنے 700 800 اور اتنی بڑے رقموں کی قربانی دے کر
اپنے بچوں کو موقع عنایت فرمایا، مدرسے میں بھیجا، انہوں نے قربانی دی، تو کیا اللہ پاک ان کی قربانی کی لاج نہیں رکھے گا؟ اللہ پاک ان کو انعامات سے نہیں نوازے گا؟ اللہ پاک ان کے بھائیوں کو انعامات سے نہیں نوازے گا؟ اللہ پاک ان کی بہنوں کو انعامات سے نہیں نوازے گا؟ اللہ پاک ان کے رشتہ داروں کو انعامات سے نہیں نوازے گا؟ اللہ پاک ان کے تعلقات والوں کو اعزاز نہیں بخشے گا؟ کیونکہ یہ حافظ قرآن ہے، جو عام ٹکڑا بازار میں ملتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن وہی ٹکڑا اگر قرآن کے ساتھ جڑ جائے، اس کی نسبت کلام اللہ سے جڑ جائے تو اس کو بھی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کو دھویا جاتا ہے، اور اس کا پانی نالیوں میں بہانا دل کو گوارا نہیں ہوتا۔ لہذا آج آپ یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو موقع دیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، اس لیے نہیں کہ حافظ کہا جانے لگے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو میرے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.